آج میں آپ کے سامنے انتہائی مفید دیسی نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس نسخے کو صفوف زرد بھی کہتے ہیں۔ اس کا جو بڑا جز ہے وہ یہ ہلدی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، اسی طرح گول ہوتی ہے، شاخدار، چمکیلی ہوتی ہے، زرد رنگ اس کا ہوتا ہے، یا اس کو جب آپ صفوف بناتے ہیں تو آپ سرخ زرد میل کہہ سکتے ہیں۔ یہ ذائقہ اس کا پھیکا، ہلکا تلخ، چٹپٹ ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی مفید چیز ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے۔ یہ ایک پہاڑی نبات یعنی بوٹی، اس کی یہ ایک جڑ ہے۔ یہ بوٹی تقریباً 1 میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اس کی شاخیں وہ 2 گز تقریباً یا 1 میٹر۔ اس کے اوپر جو پتے ہوتے ہیں وہ 50 سے 115 ملی لیٹر لمبے ہوتے ہیں، 38 سے 45 ملی لیٹر چوڑے ہوتے ہیں، اور آخر سے نوکدار ہوتے ہیں۔ اس کی شاخوں پر زرد رنگ کے پھول ہوتے ہیں جو 10-12 انگل لمبے ہوتے ہیں۔ یہ دسمبر کے آخر میں جب اس کے پتے خشک ہوتے ہیں، اس کو پانی لگا کر 3-4 دن کے بعد اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کی جڑیں کاٹ کر خوب پانی سے اچھی طرح دھوئی جاتی ہیں۔ دھونے کے بعد خشک کرنے کے لیے رکھ دی جاتی ہیں۔ جب پانی میں اچھی طرح اس کو دھوتے ہیں، پھر ابالتے بھی ہیں، 1 گھنٹہ تک تقریباً ابالتے ہیں۔ ابالنے کے بعد اس کو خشک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں، 10 دن میں تقریباً خشک ہو جاتے ہیں۔ اگر نہ ابالنا ہو پانی میں کسی وجہ سے، تو پھر اس کو تیل لگا کر سرسوں کا اس کو بھون لیتے ہیں 10 منٹ تقریباً، اور پھر 2-3 دن میں خشک ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو ایک ایسی رنی میں ڈالتے ہیں جس میں چھریاں لگی ہوتی ہیں، وہ ہلکی ہلکی اس کو گھماتے ہیں، یہ کاٹ کے اس کو جسے کہتے ہیں پالش کرنا، وہ کاٹتے ہیں، یہ پالش ہو کے چمکیلی صاف ستھری سامنے آ جاتی ہے۔ اور بعض تاجر اس کو کیمیکل بھی لگاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج کل درخت پہ جو سیب لگا ہوتا ہے وہ کم چمکتا ہوتا ہے، جو ہمارے مسلمانوں کی ریڑھی پہ پڑا ہوتا ہے وہ زیادہ چمک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں نے ایک بیماری، 2 نمبری والی بیماری جو ہے وہ مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑ دے۔ یہ انتہائی مفید چیز ہے۔ یہ اس کا نسخہ جب تیار کیا جائے تو اس میں نے اپنے سامنے 4 اجزاء رکھے ہیں۔ اگر 4 نہیں تو 3 سے بھی اس کو بنا سکتا ہے۔ یہ کیمیاوی طور پر اس کے اندر پوٹاشیم بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، سوڈیم بھی ہے، آئرن بھی ہے، وٹامن A B C سب ہے۔ یہ اس میں سلفر بہت پایا جاتا ہے۔ گندک جو ہوتی ہے نا، گندک، اس کے اندر اس کی ساری خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ گویا کہ ایک نباتاتی گندک ہے، وہ قابض ہوتی ہے، یہ قابض نہیں ہے، وہ ایک آتش گیر مادہ ہوتا ہے، اس میں وہ چیز نہیں۔ تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، کینسر تک کے لیے فائدہ مند ہے۔ خدا نہ کرے اگر کسی کو جگر کا کینسر ہو جائے تو وہ ہلدی، سونف، ملٹھی، یہ والا نسخہ یہ بھی استعمال کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے لیے خاص نسخہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہلدی، سنبلو جس کو سمپل کہتے ہیں وہ، اور کشتہ سنکھ، تینوں ہم وزن لے لیں۔ 500 ملی گرام کا کیپسول صبح دوپہر شام میں استعمال کرے، اللہ کے فضل سے اس کو شفا ہوگی، اللہ آرام دے گا۔
اور اگر عام کینسر ہے تو اس میں ہلدی اور دماسا کینسر کی بوٹی کے نام سے بڑی مشہور ہے حکیموں میں، دونوں ہم وزن لے لیں، کیپسول بھر لے صبح دوپہر شام۔ اگر کسی کے پیٹ میں پانی بھر جائے تو اس کے لیے بھی ہلدی کا استعمال، 20 گرام ہلدی ہو تو ریوت اثارہ 80 گرام ہو، اس کے کیپسول بھر کے دیے جائے، پیٹ سے پانی، جوڑوں سے پانی اللہ کے فضل سے نکل جاتا ہے۔ لکوریا، ریپ کے مسائل، جریان کے مسائل، بہت ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ اس کا حلوہ بھی لوگ بناتے ہیں۔ 50 گرام کچے ہلدی لے کر 50 گرام سوجی لیں، بیسن لیں، سوجی نہیں بیسن، اور 50 گرام چینی لیں اور 50 گرام دیسی گھی لیں۔ بیسن کو علیحدہ بھون لیں، اس کو علیحدہ بھونیں، اور اس میں گوندے، کمر کس وغیرہ، اس طرح کی دوسری چیزیں، کاجو بادام وغیرہ، وہ علیحدہ بھون کر بعد میں اس کو مکس کر لیں، اور آدھا کلو کھویا بھی ڈال لیں۔ انتہائی مفید چیز ہے۔ لوگوں کو سردی لگ جاتی ہے، تھوڑی سی ہلدی آدھا چمچ دیسی گھی میں ڈالیں، ہلکی سی بھونیں، اس میں دودھ ڈالیں، بھوننے کے بعد اتار کر، اور اس میں 1 چمچ شہد کا ڈالیں۔ پوری سردیوں میں انشاءاللہ سردی نہیں لگے گی۔ عورتوں کی کمریں کمزور ہو جاتی ہیں، ولادت کے بعد کمر اس سے مضبوط ہوتی ہے، قوت مدافعت کمزور جس کی وجہ سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے کے اندر دماغی رگوں میں پروٹین جم جاتی ہے، خلیے سست پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے، بھولتا بھولتا اپنی پہچان بھی کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ ان کو متحرک کرتی ہے، دماغ میں آکسیجن کو بڑھاتی ہے۔ اور اگر فالج کسی کو ہو جائے کمزوری، ساری زندگی نہیں اس کی جان چھوڑتی، وہ بھی دماغی خلیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، سودہ پھنس جاتا ہے، یہ ان کو بھی متحرک کرتی ہے۔ بہت مفید ہے دل کے لیے۔ کولیسٹرول آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، یہ اس کا لیول بھی برقرار رکھتی ہے۔ اگر کسی کو جگر کا مسئلہ بن جائے یا کانسی کا، تو کاسنی کے بیج ان 3 چیزوں میں ملا کر استعمال کریں، ساتھ ارک کاسنی اور مکو اور ساتھ شربت دینار، اللہ کے فضل سے جگر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر میدے میں السر ہو جائے اس کے ساتھ ان 3 چیزوں کے ساتھ ہلدی ملٹی سونف کے ساتھ دودھ پی کر شامل کریں۔ اگر گردوں کا مسئلہ ہے، گردے واش ہونا شروع ہو گئے، ان 3 چیزوں کے ساتھ بکھڑا آتا ہے، گوگھرو بھی کہتے ہیں اس کو، بکھڑا، اس کو ساتھ ملا کے شامل کریں، صبح دوپہر شام میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی شفا دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی مفید چیز ہے۔ اس کا روغن بھی بناتے ہیں۔ 100 گرام ہلدی کو 1 کلو زیتون کے تیل میں جلا لیں تو یہ روغن کینسر تک کے لیے مفید ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پہلے وقتوں میں کسی کو چوٹ لگتی تھی، سب سے پہلے جو کام کرتے تھے ہلدی کو دودھ میں ڈالتے اور گھی ڈال کے اس کو پلاتے تھے۔ اندرونی طور پر انتہائی زخموں کو فائدہ دیتی ہے، چوٹوں کو فائدہ دیتی ہے۔ بیرونی طور پر بھی اگر کسی کا کان چلا گیا ہے، کہیں زخم ہے، آرام نہیں آ رہا، تیل میں ڈال کے اس کو گرم کر کے لگائیں، اللہ کے فضل سے وہ زخم بہت جلد بھر جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی مفید چیز ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس دوائی کے اندر بھی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بہت سے مسائل جیسے میں نے بتایا ان کے لیے مفید ہے۔ ایک آدمی وہمی ہو گیا یا دماغی وساوس اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، یا اس زمانے کے اندر بڑا مرض ہے ڈپریشن، یہ اس کے لیے، اس لیے کہ یہ دماغ میں آکسیجن حاصل کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اس کا یہ۔ تو انتہائی مفید۔ ایک آدمی ہے اس کے پیشاب کی نالی میں جلن ہے، ہلدی اور آملے کو برابر ملا کے مکس کر کے استعمال کرے دودھ کے ساتھ، اللہ کے فضل سے وہ سوزار کا مرض بھی جڑ سے کھل جاتا ہے۔ ایک آدمی اس کے کھانے کی نالی میں جلن ہے، میدے میں تذابیت ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، یا تعفن ہے، یہ دافع تعفن بھی ہے، یہ مصفی بھی ہے، خون کی بیماریاں، آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہوں میں اس کا الٹن بنتا ہے،
उपटन बना के औरतें इस्तेमाल करते हैं जिल्द की तबानी को बाकी रखने के लिए, खूबसूरती को लाने के लिए। तो ये हल्दी इंतहाई मुफीद चीज है। मैदे की तेजाबियत हो, दिल का मसला हो, दिमाग का मसला हो, जिगर का मसला हो, उसका भी मैंने बता दिया है। हत्ता के इंतहाई मुसफ़्फ़ी खून गंदक के इसके अंदर असरात होने की वजह से ये कैंसर तक के लिए मुफीद है। तो ये नुस्खा इंतहाई कीमती नुस्खा है, जो मेरी बात समझ लेगा इंशाअल्लाह वो इससे फायदा हासिल करेगा। अब वक्त काफी हो चुका है, मैं इसकी थोड़ी सी तफसील बता के बात खत्म करता हूँ। इसके अंदर आयरन भी पाया जाता है काफी मकदार में, तो खून के सुर्ख जर्रात को भी ये बढ़ाती है, और अंदरूनी सोजिश को, जिगर का वर्म हो गया, जिगर का बढ़ जाना, जिगर का सुस्त हो जाना, मैदे के अंदर अफारा, पेट का दर्द और खाने की भूख ना लगना, नज़ला, जुकाम, खांसी, गले का बैठ जाना, इन सब चीजों के लिए नुस्खा इंतहाई मुफीद है। बहुत कीमती नुस्खा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसके अंदर हल्दी आपने बाजार से खुद लेके आनी, इस तरह की साफ सुथरी इसी तरह होनी चाहिए जैसे मैंने इसकी पहचान बताई है। लाकर इसको खुद घोटना है। ये आपने लेनी है 100 ग्राम, 100 ग्राम में आपने सौंफ लेनी है। ये सौंफ है इस तरह, इसके पहले भी बता चुका हूँ, तारीफ भी करवा चुका हूँ। इसके बाद मुलट्ठी है। मुलट्ठी हर पंसारी से बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। लाकर इसको इस तरह पाउडर कर लेना है। इन तीनों चीजों का पाउडर करके फिर इसके बाद ये सुहागा है, ये सारी चीजें 100-100 ग्राम लेनी है। इसके बाद सुहागा है, सुहागा भी आपने 100 ग्राम लेकर इसको खील कर लेना है। खील करने के बाद इसमें शामिल कर लेना है। अगर कोई शामिल नहीं करता तो ना करे। उसकी वजह यह है कि लोग हल्दी को समझते हैं कि ये गर्म खुश्क है, मगर हमारे बाद असासा की तहकीक यह है कि ये गर्म तर है, हम भी इसको गर्म तर समझते हैं। इसलिए बाद लोग इसको घी में बिरयानी करते हैं, हम बिरयानी करते हैं, ठीक है। तो बाद लोग इसमें बादाम भी शामिल करते हैं, हम इसमें शामिल नहीं करते। अलबत्ता सुहागा इसमें शामिल कर सकते हैं अगर तेजाबियत बहुत ज्यादा हो तो सुहागा भी इसमें खील करके 100 ग्राम आपने शामिल करना है। सुहागा खील करके जब बाजार से लेके 100 ग्राम ले, खील करने से कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम होगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका पानी खुश्क होता है ना। तो वो जितना आप बाजार से लेके आए 100 ग्राम आपने उतना ही खील करने के बाद इसमें शामिल कर देना है। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? इसका तरीका इस्तेमाल यह है कि खाने के बाद तकरीबन आधा घंटा 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को, 1 हफ्ता तकरीबन ऐसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने टीस्पून को हाफ कर देना, आधा कर देना है। तो इस तरह आप इसको 1 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मर्ज सख्त हो तो 1 माह तक, 1 से 1.5 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिकदार खुराक 1 माशा से 2 माशा तक है। तो जिन चीजें इसमें शामिल की हैं, इसके अंदर इसके मिजाज के अंदर इत्तेदाल पैदा करने के लिए ही शामिल की है। इसलिए आप बगैर किसी फिक्र के इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया, इंशाअल्लाह अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये जो मूजी अमराज जिनके बारे में मैंने बताया है, और वो लोग जिन्होंने दर दर की हकीमों की ठोकरें खाई हैं, सुजाक है, इसमें आंवला शामिल कर लें। बेटे का अगर अल्सर है, इसमें गुड़ कीकर शामिल कर लें। जिगर का मसला है तो कासनी शामिल कर लें। और इसी तरह अगर पानी पड़ गया जिगर में या मैदे में तो इसमें रेमत असारा शामिल कर लें। वो 80 ग्राम हो तो हल्दी 20 ग्राम होनी चाहिए। और भी दूसरे अमराज के बारे में मैंने तफसील से बताया है। गुर्दों का मसला है, गुर्दे बाश होते हैं तो पकड़ा शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह इसको अच्छी तरह समझ कर आप इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी शिफा देंगे और इस नुस्खे को अल्लाह ताला सदका जारिया बना दें।
دعا کر لیجیے مسلمانوں کے لیے، اللہ رب العزت ان کے وطن کے اندر جو جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں ان کے لیے کافی اور شافی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔